نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا آغاز کریں گے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے جہاد کی فضیلت، جہاد کا مفہوم اور جہاد کی اقسام۔ پیارے بچوں، جہاد کی فضیلت کے حوالے سے کلام مقدس کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو جہاد کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں، ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جو جہاد کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ احکم الحاکمین کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صفاً، قطار در قطار، صف در صف، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑے اجر سے نوازیں گے۔ ایک اور آیت کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، لوددت انی اغزو، مجھے پسند ہے بہت زیادہ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں جہاد کروں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں، قرآن کا ایک حصہ، تقریباً ایک حصہ اس جہاد کی فضیلت کے حوالے سے اور جہاد پر دلالت کرتا ہے۔ عزیز طلباء اعظام، جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ہے۔ دین اسلام میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے احکام کی پیروی کرے، نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے۔ اگر کوئی طاقت، اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے۔ اسلام کی تمام عبادات انسان میں یہی جذبہ فداکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اس جذبے کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ اسلام کا فروغ۔ پیارے بچوں، یعنی حق کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی، ایثار کرنا، اپنی تمام مالی جسمانی قوتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اللہ کے دشمنوں کے، اسلام مخالف حربوں کو روکنا، بلکہ اگر اس کے لیے میدان جنگ میں آ کر ان سے لڑنا بھی پڑے تو ان سے بھی بھاگنا نہ چاہیے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ عزیز طلباء اعزام، جہاد کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے۔
اور سب سے جو بڑا جہاد ہے وہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اور ان کے خلاف جہاد کرنا بہت آسان ہے پیارے بچوں، اپنے نفس کے خلاف، اپنے آپ کے خلاف جہاد کرنا لڑنا بہت مشکل ہے۔